الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس میں مزید وسعت کرنے والے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا اور ہم بہترین بچھونا بنانے والے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا
تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ پس تم سب دوڑ پڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، میں اس کی طرف سے تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا خلاصہ اس آیت کے اندر موجود ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جتنا بھی تفصیلات اور جزیات کے ساتھ دین دے کر بھیجا ہے، وہ ساری کی ساری تفصیلات، وہ ساری کی ساری جزیات، وہ دراصل انسان کو ہر چیز سے دور اور اللہ کے قریب کر دینے والی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات، آپ کا بتایا ہوا ضابطہ، اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو دو ہی تو چیزیں اس میں، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ وہ چیزیں ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا۔ جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ وہ چیزیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کو امام غزالی اور دیگر جو ائمہ ہیں اور مختلف اسلاف ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی ہوتی ہے جو مثبت نیکی ہے، جو کرنے کے کام۔ ایک نیکی وہ ہے جو نہ کرنے کے کام۔ نہ کرنے کا کام نہ کیا جائے تو یہ بھی نیکی ہے، کرنے کا کام کیا جائے تو یہ بھی نیکی ہے، اور اگر نہ کرنے والا کام کر لیا جائے تو یہ گناہ ہے، اور کرنے والا کام نہ کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہی تو فرمایا ہے کہ یہ کام کر لو اور ان کاموں سے بچ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تمہیں دی ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ گویا یہ جو دوڑ لگانی ہے، یہ جو ففروا الی اللہ کا سبق ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے، زندگی تو وہی ہے، زندگی تو تبدیل نہیں ہونی۔ آپ اگر اللہ کی طرف دوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے دوڑ جاؤ، عیسائیت کی طرح اپنے سارے ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے غاروں میں جا کے پناہ لے لو۔ یہ نہیں اللہ تعالی مطالبہ فرما رہا۔ رہنا انہی گھروں میں ہے، انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، یہی معاشرت ہے، یہی معیشت ہے، اسی میں رہنا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک نے اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اور اس نے ہر چیز سے بھاگنا ہے۔ اور بھاگنا کس طرف ہے؟ کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کی رضامندی کی طرف چلا جاؤں۔ اور دوسرا وہ ہے، اس کو پرواہی کوئی نہیں، وہ اس کو موج لگی ہوئی ہے، وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، زندگی بڑی چین سے بڑے آرام سے گزر رہی ہے، اس کو کوئی مسئلہ اس بات سے نہیں ہے کہ کوئی چیز کتنی خطرناک ہے، چاہے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال یہ بھی عطا فرمائی کہ جیسے کوئی حملہ کرنے والا لشکر آیا پڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرا رہے ہیں، کوئی ڈرتا ہی نہیں۔ ففروا الی اللہ، بھاگو، نکلو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا۔ اب وہ جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں، وہ جو کرنے والے کام ہیں، جو نہ کرنے والے کام ہیں، نہ کرنے والے کام کو نہ کرنا بھی نیکی ہے،
یہ منفی نیکی ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن گناہ بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے نیکی کا ایک حصہ تو آپ کر رہے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، آپ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. گویا آپ نے ایک چیز سے فرار اختیار کر لیا. کس طرف؟ اللہ کی طرف. اب ایک طرف سے فرار اختیار کرنا ہے، دوسری طرف جانا ہے. گویا جس دن آپ نے گناہ کے کام چھوڑ دیے، آدھا کام تو اسی دن ہو گیا، آدھا فاصلہ تو اسی دن طے کر لیا. پہلے سوچے تو صحیح، میں بھاگوں کدھر جاؤں؟ راستہ کوئی ہے؟ ایک ہی راستہ، کوئی اور راستہ. پریشانیاں، مسائل، مغلوبیت، ضرورتیں، احتیاجات، انفرادی، اجتماعی، کوئی ایک مسئلہ ہے. نہ کوئی مولوی حل کرتا ہے، نہ کوئی افسر حل کرتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار حل کرتا ہے. جس پہ ڈیپینڈ کریں اس سے بڑی مایوسی کوئی کہیں ہوتی ہی نہیں ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان انحصار کرتا ہے کہ شاید یہ میرے کام آ جائے گا، نہیں آتا. اس لیے کہ مومن کو اللہ نصیحت دینا چاہتا ہے کہ تیرے کام بنانے والا صرف اللہ ہے. ففروا الی اللہ، سجدہ تو کرو. اور یہ حدیث میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں اور مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ہے، ان کو بھی جب کبھی مسئلہ ہوتا تو مسائل تو ہر ایک کو ہوتے ہیں. صحابی کہتا ہے اذا حذبہ امر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا تھا، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مہم، کوئی بھی معاملہ، صلی، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے. کبھی دیکھو تو صحیح اس طرح کر کے. یہ ہے ففروا الی اللہ کہ اللہ میں نے ہر ایک سے منہ موڑا، اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا. لیکن اس میں جب چھوڑتے ہیں، آپ نے اگر یہ فرار اختیار کرنا ہے، اگر یہ دوڑ لگانی ہے، تو آپ کو وہ فکسڈ پوائنٹ طے کرنے پڑیں گے کہ کہاں سے آپ نے بھاگنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے. آپ کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ اس ریس کا کون سا ہے اور اینڈ پوائنٹ کون سا ہے، کہاں سے بھاگنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. کبھی ذہن میں اس فرار کا، اس دوڑ کا، ففروا الی اللہ، بھاگو، کبھی خیال کیا ہے کہاں سے بھاگنا ہے، کہاں پہنچنا؟ ظاہر ہے یہ فزیکلی اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں بھاگنا، اسی زندگی کو مینیج کرنا ہے، اسی زندگی کو اللہ کی ناراضگی سے بچا کر اللہ کی رضامندی والی بنا. بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا یہ مقصد، تو پھر آپ چین سے رہ نہیں سکتے، پھر آپ اس ماحول سے بھی بیگانہ ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے. اس لیے کہ اس مقصد میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی. دیکھیں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، لمبی دعا ہے، جامع دعاؤں میں سے ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اللہ ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. پتہ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ میں اندر کوئی خشیت عطا فرما دے، کوئی ایسا جذبہ دے دے. اللہم اقسم لنا من خشیت. مقسم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اللہ ہمیں اپنی خشیتی دے دے جو ہمیں اس سفر کو، ہمارے اس سفر کو آسان کر دے.
اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اللہ ایسی خشیت عطا فرما، ایسا جذبہ دے دے، تھوڑا سا ڈر دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان پردہ بن جائے. ہم گناہوں کی طرف جانا چاہیں تو اللہ اتنا تو ڈر دے دے، اتنا سا دے دے کہ ہم گناہوں کی طرف جانا چاہیں تو اللہ وہ پردہ بن جائے. ہم تو کمزور ہیں نا، ہم بچ نہیں سکتے. پھر اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، دشمن، گناہوں کی طرف لے جانے والا. پھر باہر ابلیس اور اس کے لشکر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ یہ گناہ کی طرف چلا جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اللہ کچھ تھوڑی سی خشیت اپنی عطا فرما دے. ایک ذرہ بھی اللہ کی خشیت کا مل گیا نا، کام بن گیا. ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اللہ ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان اللہ وہ آڑ بن جائے، ہم ادھر جانا چاہیں جا ہی نہ سکے. اللہ اکبر. ومن طاعتک. یہ دیکھیں ایک منزل یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. تو دعا کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ جدھر سے بھاگنا ہے نا اللہ اس سے بچا لے. اور میں بچ نہیں سکتا، تیری توفیق کے بغیر میں کیسے بچوں؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اور دوسرا حصہ جو بھاگ کے جانا ہے وہ کدھر جانا ہے؟ ومن طاعتک. اللہ اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرما. یہ دوسرا حصہ ہے. ما تبلغنا به جنتک. اللہ اتنا تو اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں کھینچ کے جنت میں لے جائے. اتنا تو عطا فرما دے. ہم کمزور لوگ ہیں لیکن اتنا عطا فرما جو لے جائے ہمیں. ومن طاعتک. یہ ہے ففروا الی اللہ. اللہ خشیت عطا فرما کہ ہم ادھر نہ جائیں جس سے تو نے اور تیرے نبی نے روکا ہے. جہاں نافرمانی ہوتی ہے اللہ وہاں نہ جائیں. اور تھوڑی سی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے. یہ ہے سفر ففروا الی اللہ کا. مکمل ہو گیا. آپ نافرمانی سے بچ گئے، اطاعت کی زندگی گزارنا شروع کر دی، سفر مکمل ہے، منزل پہ پہنچ گئے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. سفر مکمل ہے لیکن یہ سفر کٹھن ہے، سفر بڑا مشکل ہے. ففروا الی اللہ کا سفر آسان تھوڑی، یہ چین سے تھوڑی. جس نے یہ سفر شروع کیا اس پر مصیبتیں آن پڑی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی مصیبتیں اس کے اوپر آتی. اور فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں میرے اوپر آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف المخلوقات انسانوں میں سے اشرف الانبیاء بھی ہیں، نبیوں میں بھی سب سے اشرف. فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا لیکن جتنا آزمایا مجھے گیا ہے، جتنی مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں، جتنا ابتلا میں مجھے ڈالا گیا ہے کسی اور کو بھی نہیں ڈالا، کسی نبی کو بھی نہیں ڈالا. اور پھر آپ نے فرمایا اسی سے آپ اندازہ کر لیا کریں کہ ہر شخص کو اس کے ایمان کے مطابق. کیوں چلا ہے نا ففروا الی اللہ کیا ہے، بھاگا جا رہا ہے. بدوقت شیطان ابلیس اس کے لشکر کیسے برداشت کریں گے کہ یہ بھاگا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے؟ تو مانگتا ہے اللہ میں معصیت سے بچ جاؤں، اللہ اطاعت عطا فرما دے، میں جنت تک پہنچ جاؤں. تو نے یہ سفر شروع کیا، ساری دنیا کے سارے لشکر تیرے دشمن ہو گئے. سفر شروع کر کے تو دیکھ، وگرنہ چین کی بانسری ہے، وگرنہ چین ہی چین ہے. پریشانی تب ہے جب آپ نے یہ سفر شروع کر دیا. سفر کٹھن ہے. اللہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللہ اس کٹھن سفر میں جتنی مشکلات ہیں اس کو پھر جھیلنے کے لیے یقین بھی عطا فرما دے. یقین بھی ایسا عطا فرما کہ پھر جو مرضی ہوتا رہے میری منزل میرے سامنے ہو، پھر میں دنیا کی مصیبتیں جھیلنے کے قابل ہو جاؤں.
ومن الیقین، اللہ ایسا یقین عطا فرما دے، ما تہون به علینا مصائب الدنیا، اللہ دنیا کی مصیبتیں میں اکیلا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ مصیبتیں جھیل سکوں، وہ بھی اللہ جانا کدھر ہے، ففروا الی اللہ، اور راستہ ہی کوئی نہیں، اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، وہ نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری دنیا کرنا چاہے نہیں کر سکتی، یہی تو عقیدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ سکھایا تھا کہ بیٹے ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتی، اور اگر ساری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ تیرا نقصان نہیں کر سکتی، تو ہمارے پاس اور ہے کیا؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بمن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا، اللہ دنیا کی یہ جو مصیبتیں، اس سفر، اس کٹھن سفر کی جتنی مشکلات ہیں، اللہ وہ تیرے عطا کردہ یقین کے بغیر گزرنی مشکل ہے، جھیلنی مشکل ہے، تو عطا فرما۔ اللہ یہ جو میرے آنکھیں ہیں، یہ میرا جو کان ہے، یہ میری جو جتنی فیکلٹیز، جتنی جو استطاعتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، جتنی طاقتیں، صلاحیتیں تو نے عطا فرمائی، اللہ ان کو بھی تو اسی طرف لگا لے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ میرا دل، دماغ، آنکھیں، کان، سب کچھ، ساری قوتیں جب تک میری زندگی ہے، ان سے میں دین کے معاملے میں اس سفر میں فائدہ اٹھانے والا بن جاؤں، یہ سارے کے سارے میرے معاون ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں مر جاؤں نا تو جو کچھ میں نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ مجھے ملے، یہ سارے کے سارے میرے لیے مفید ہو جائیں میرے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ درمیان میں کئی لوگ ظلم کریں گے، کئی مصیبتیں ہوں گی، کئی دشمن آئیں گے، اللہ اس کا مقابلہ بھی پھر تو نے کرنا ہے، میں نے کوئی نہیں کرنا۔ یعنی اندازہ تو کریں، یہ جو ففروا الی اللہ کا سفر ہے، یہ کوئی آسان سفر ہے؟ پھر چین نہیں ہوتا۔ جو معاشرہ، جو فرد اس راستے کا انتخاب کرتا ہے نا، کیونکہ راستہ اور ہے کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو بیٹھا رہ جائے گا۔ میں نے آپ کو مثالیں، دو احادیث میں نے پچھلے 2 جمعات میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور دونوں مثالیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے سمجھایا۔ آج میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی۔ جو چین سے بیٹھنے والے ہیں نا، وہ اپنا بیڑا بھی غرق کر لیتے ہیں، وہ دوسروں کا بیڑا بھی غرق کر لیتے ہیں، جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں خطرہ ہی خطرہ ہے، خطرات ہی خطرات ہیں، اور ان خطرات سے وہ دوڑتے ہی نہیں۔ اگر خطرہ محسوس کریں گے تو دوڑیں گے نا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو کئی دفعہ میرا خیال ہے میں نے عرض کی ہے، چھوٹا سا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ کہ میں اسٹوڈنٹس کا ٹرپ لے کے گیا تھا، تو بہت لمبا سفر کر کے ہم کسی ایک جگہ سوئے، رات کو 2 بج گئے سوتے سوتے، سردیاں تھیں، اور ظاہر ہے فجر کے وقت سب نے اٹھنا تھا، اور سارے دن کا سفر کیا ہوا ہو، اور آپ سفر میں ہی 2 بجے رات کو سوئے ہوں، تو صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوتا تو بہت مشکل ہے نا۔ تو ہم نے خیر وہ جو ہمارے میزبان تھے ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں اٹھا دیجیے گا، اس نے اٹھا دیا، ہم سب کو جگا دیا، تو سب جاگے، سب نے 20 25 30 لوگ تھے، ہم سبھی اٹھے، الحمدللہ سب نے نمازیں پڑھی، لیکن ایک شخص جو تھا نا، اس کو جب انہوں نے جگایا نا، اٹھایا، اٹھو بھائی نماز کا وقت، اللہ اکبر، تو اس نے چھلانگ لگائی بستر سے، دور پھینکا رضائی کو، یوں دور پھینک کے چھلانگ لگا کے بستر سے باہر نکلا، اور بہرحال بعد میں سکون سے وضو کیا، چلے گئے۔ نماز پڑھ کے آئے نا تو
باقی لڑکوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اٹھے تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن یہ تمہارا اٹھنے کا انداز عجیب و غریب ہے۔ اللہ، اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بستر سے اٹھنا، تھکاوٹ بھی ہو، سردی بھی ہو، فجر کے لیے بستر سے اٹھنا بڑا مشکل کام۔ تو مجھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے کہ جو سویا رہ گیا، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، وہ جہنم میں جلے گا 80 حقب۔ حقب کیا ہے واللہ عالم۔ حقب سے مراد دن ہے، حقب سے مراد سال ہے، حقب سے مراد صدی ہے، یا حقب سے مراد کوئی زمانے ہیں، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے 80 صدیاں، بعض نے کہا ہے 80 سال۔ اس کا مطلب ہے اگر میں سویا رہ گیا بستر میں تو یہ آگ ہے میرے لیے۔ کہتا ہے جب یہ تصور ہو کہ یہ میرے لیے آگ ہے، تو آگ سے جب انسان باہر نکلتا ہے تو وہ تو پھر چھلانگ لگا کے نکلتا ہے نا۔ آگ سے کوئی آرام آرام سے تھوڑی نکلتا ہے انسان۔ اگر یہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں خطرہ ہے، تو پھر لوگ تو بھاگیں گے نا۔ اگر اللہ نہ خواستہ یہاں ہمیں کوئی بتا دے کہ تھوڑی دیر بعد چھت گرنے والی ہے، خطرہ ہے، یا یہاں زمین پھٹنے والی ہے، خطرہ ہے، اگر خطرہ پتا چل جائے تو اس کے بعد آرام آرام سے تھوڑی لوگ نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دروازے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اتنی تیزی سے لوگ دوڑتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اصل میں خطرات سے امن کی طرف جانا ہے، کفر سے اسلام کی طرف جانا ہے، کفر سے ایمان کی طرف جانا ہے، نفاق سے ایمان کی طرف جانا ہے، بددیانتی سے دیانتداری کی طرف جانا ہے، جھوٹ سے سچ کی طرف جانا ہے۔ یہ تو اپنی زندگی کا طرز عمل تبدیل کرنا ہے، اور وہ فوراً تبدیل کرنا ہے اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی۔ اللہ اکبر، اگر یہ سمجھ لی تو پھر اللہ کی توفیق سے انسان فوراً سفر شروع کرتا ہے، پھر سوچتا نہیں۔ سوچ میں پڑ گیا تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تو ڈرا دیا ہے، میری مثال اس شخص کی ہے جس نے ڈرا دیا کہ بھئی لشکر نے شام کو حملہ کر دینا، رات کو جس نے نکلنا ہے نکل جاؤ۔ جنہوں نے اپنا چین چھوڑ دیا، اپنے بستر چھوڑے، فجر سے پہلے نکل گئے، وہ بچ گئے، اور جنہوں نے سفر ہی نہیں شروع کیا، بیٹھے رہ گئے، او خیر ہے مولوی تو ہمیں کے اندر مولوی اندر کی، اللہ اکبر، بیٹھے رہ گئے، تو فرمایا ان کے اوپر پھر حملہ ہوا، اور اس لشکر نے ان کے پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، جس نے میری بات مان لی، جس نے نہیں مانی۔ اسی طرح ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہو، بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو نہ کرنے کے کام ہیں، نہ کرنے کے کام وہاں سے نکل کے کرنے کے کاموں کی طرف جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، ایک مثال ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ نے حدیں قائم کر دیں، ان حدوں سے جو لوگ ادھر ہیں، جو لوگ ادھر ہیں، جو لوگ ان حدود کے اندر مزے سے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کی حدود ہے، ادھر نہیں جانا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی مثال مثل قوم استحموا السفینہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اور کشتی 2 منزلہ تھی، انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی کر لی، کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں چلے گئے، کچھ لوگ کشتی کے نیچے والے حصے، فصار بعضهم فی اسفلها وصار بعضهم فی اعلاها، ایک حصہ قوم کا وہ اوپر والے حصے میں، اور اوپر والی منزل میں آدھے لوگ نیچے والی منزل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا وہ جو نیچے والے ہیں نا، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یمرون بالماء علی الذین فی اعلاها، وہ جو نیچے والے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب پانی لینا ہے تو ان کو اوپر جانا پڑتا ہے۔
جب اوپر جاتے ہیں تو ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے گزرتے ہیں، ان کے اندر سے گزرتے ہیں. اب ظاہر ہے کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان کے اندر سے گزرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، پھر جا کے وہاں سے سمندر سے پانی لیتے ہیں، پانی لے کے پھر واپس آ کے نیچے والے اپنی کشتی کے یا جو جہاز ہے ان کا بحری جہاز اس کے نیچے والے حصے میں آتے ہیں. تو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار وہ جاتے ہیں. فَتَعَذَّوْا بِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے تکلیف تو ہوتی، اوپر والوں کو تکلیف تو ہوتی. اب اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اخذ فأسا، اس نے ایک کلہاڑا پکڑا، فجعل ينقر اسفل السفینہ، اس نے کہا کہ چھوڑیں گے، میں بار بار اوپر جاتا ہوں، لوگ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، میں ایسے کرتا ہوں ادھر نیچے سے سوراخ کر لیتا ہوں، نیچے سے سوراخ کر لیتا. اس نے کلاڑا پکڑا اور کلاڑا پکڑ کے کشتی کو مارنا شروع کر. اللہ اکبر. اب اوپر والوں نے دیکھا بھی پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. وہ آگے سارے آ کے اس سے پوچھا مالک، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سادہ سی بات ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تعزئی تم بھی، تمہیں میرے اوپر جانے آنے سے تکلیف ہوتی ہے. ولا بد لی من الماء، اور میں پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تم لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، اب میں اور کیا کروں؟ میں نے تو ادھر سے ہی سوراخ کر کے پانی لینا ہے. اور معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ کشتی کے نیچے سے سوراخ کر دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کشتی کو نیچے سے توڑ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں وہ جو اوپر والے ہیں وہ اگر کہیں کہ ٹھیک ہے چین سے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنے حصے میں کلاڑے مار رہا ہے، خیر ہے، وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، خیر چین سے آرام سے وہ جا کے اوپر بیٹھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اخذوا علی یدیہ، اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کلاڑے نہیں چلانے دیے، اس کو کشتی میں سوراخ نہیں کرنے دیا، ان اخذوا علی یدیہ، اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، انجوا انفسہم، انجوہ ونجوا انفسہم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود بھی بچ گئے اور انہوں نے ان کو بھی بچا لیا، سارے ہی بچ گئے نا. اور اگر انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑا اور ان ترکو چھوڑ دیا، چھوڑیں جی، جیسے ہم بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جی نا پرائیویٹ لائف ہے، ہر شخص کی اپنی زندگی ہے، میری زندگی، میرا گھر، میرا جسم، میری مرضی، میرا معاملہ، اور کسی کو کسی کے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا ہے کہ تمہارے اکیلے کا بیڑا غرق نہیں ہونا، یہ پوری قوم کا بیڑا غرق ہونا ہے، تو پھر ہم نے نکلنا تو ہے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. کچھ کرو گے تو بچو گے، دوڑ لگاؤ گے تو بچو گے، فوری طور پر کوئی ایکشن کرو گے تو بچو گے، مگر نہ بچنے والا معاملہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا اگر اس تو چھوڑ دیا، ان ترکوہ اہلکوہ واہلکوا انفسہم، اس پاگل کو تو پتا نہیں ہے کہ وہ جو سوراخ کر رہا ہے وہ خود بھی ہلاکت میں جا رہا ہے اور سارا قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو خود بھی بچ گئے، اس کو بھی بچا لیا، اور اگر ہاتھ نہ پکڑا تو خود بھی گئے، اہلکوہ، اس کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا، واہلکوا انفسہم، اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا. جب عذاب آتا ہے تو پھر ایک کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، پھر ساری قوم کا بیڑا غرق ہوتا. بخاری شریف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کا اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے نا تو وہ عذاب کسی ایک جگہ نہیں آتا. اصاب العذاب من کان فیہم، پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد میں بیٹھنے والے ہیں، خیر ہے. پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تو ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے، خیر ہے. پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ ان میں نیک کتنے ہیں، بد کتنے ہیں، ان میں مجرم کتنے ہیں،
اور بے گناہ کتنے ہیں؟ پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا اصاب العذاب من کان فیہم، پھر اللہ کا عذاب ساری قوم کا بیڑا غرق کر دیتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے ثم بعثوا علی اعمالہم، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ زندہ کر کے، تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھے گا۔ جو جنتی ہیں وہ جنتی کی حیثیت سے اٹھیں گے، جو جہنمی ہیں وہ جہنمی کی حیثیت سے اٹھیں گے، بچے ہیں وہ بے گناہ ہیں۔ تو یہ جو بے گناہی ہے، کون کس کے اعمال کیسے ہیں، یہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا۔ یہاں دنیا میں جب عذاب آتا ہے وہ تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان اللہ نے کہلوایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سارے دوڑ پڑو، آج سے وعدہ کر لو کہ اللہ ہم ہر وہ کام چھوڑیں گے جو تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی کا کام ہے۔ اللہ ہر وہ کام کریں گے، یہی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر وہ کام کریں گے جو تیری خوشنودی کا کام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنے کا کام۔ ہر کام سے پہلے یہ سوچ لو، یہی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کے، انذار فرما کے، تنبیہ فرما کے، وارننگ دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کامل اور مکمل رہنمائی۔ اگر اس سے رہنمائی لے کر ہم آج اپنی سرگرمیوں کا، اپنی زندگی کی جو تگ و تاز ہے، اس کا اگر ہم ڈسپلن طے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے عذابوں سے بھی بچ جائیں گے، اور ہم اللہ کی جو مہمانی ہے، جو جنت کی صورت میں اہل ایمان کو ملنی انشاءاللہ، وہ بھی حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔